معزز قائدین اور حضور شیخ الاسلام کے محبت سے سرشار محترم رفقا اراکین منہاج قرآن، آج کا دن ہماری دلوں کی دھڑکن ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یوم ولادت ہے۔ یہ پروگرام اللہ کے حضور اظہار تشکر کے لیے بھی ہے کہ اس نے ہمیں اس دور پرفتن میں حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اپنے محبوب قائد کے صحت و سلامتی کا دعائیہ پروگرام بھی ہے کہ رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، کربلاؤں کے مسافر کو سلامت رکھنا، جو لگاتا ہے صدا عشق کے بازاروں میں، جو لگاتا ہے صدا عشق کے بازاروں میں، اس دل و جاں کے تاجر کو سلامت رکھنا۔ اے بہار چمن، اے سفیر امن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ حاضرین محترم، ہماری قائد کی شخصیت کثیر الجہات بھی ہے، جامع الصفات بھی ہے۔ آپ نہ صرف علم و عرفان کے پیکر ہیں بلکہ عاشق تاقی کوثر بھی ہیں۔ آپ مجدد بھی ہیں اور مجتہد بھی، آپ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، آپ مفکر بھی ہیں اور بے مثال مقرر بھی۔ مگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی خدمت میں جس پہلو کا اظہار خیال کر رہی ہوں وہ ہے حضور شیخ الاسلام کی علمی اور تعلیمی خدمات۔ حاضرین محترم، آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ ملت اسلامیہ جو صدیوں تک علم و دانش کے میدان میں اقوام کی امامت و سیادت کرتی رہی، مگر آج علم و دانش کے میدان میں علمی و فکری زوال کا شکار ہو کر مفلس و کنگال ہو چکی ہے۔ وہ قوم جو ایک زمانے تک علم و حکمت، دانش و بینش اور تہذیب و تمدن کی روشنی دی تھی دنیا کو، آج اس کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ دین کی ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین کی ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی ملت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی ملت کے نگہباں، امت پہ تیری آ کے عجب و وقت پڑا ہے۔ حاضرین محترم، میرے قائد کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایسا کیوں؟ حالانکہ نہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے نہ پڑھانے والوں کی۔ پاکستان کے ہر شہر کے ہر محلے میں اکیڈمیوں کی بہتات ہے، اسکولوں کی بھرمار ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ جو تعلیم عام ہو رہی ہے، تون جھوٹ و منافقت عام ہو رہی ہے، لوٹ مار، دجل و فریب، ظلم و استحصال، دھوکہ دہی، زمین فروشی، علم فروشی، عدل فروشی، ناپرستی، دولت پرستی اور بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ روشن خیالی اور ترقی پسندی کے اس دور میں تعلیم یافتہ طبقے میں دین سے بیزاری، اسلاف سے بیزاری، اقدار سے بیزاری اور کفر و الحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے اقبال کی زبان میں کہنے دیجیے، ہم خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر بھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ حاضرین محترم، ہمارے قائد نے جب مستحقی انقلاب کی جد و جہد کا آغاز کیا تو تعلیمی اور شعوری انقلاب کو اس کے خشت اول میں قرار دیتے ہوئے فرمایا، جب تک قوم کا شعور نہیں بیدار ہوتا تب تک مستحقی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علمی تنوعیت کے بت کو توڑتے ہوئے دینی و دنیاوی کے علوم کے امتزاج سے تعلیم کو جامع بنایا، تربیت، تزکیہ اور طہارت فکر اور تعمیر شخصیت سے علم کو نفع بخش بنایا۔ محافل ذکر، محافل نعت، محافل شب داری اور تہجد جیسے امور کو دیکھ کر ایک شاعر یوں گویا ہوا، ان میں خوشبو ہے دور حاضر کی، ان میں خوشبو ہے دور حاضر کی، رنگ اسلاف کے بھی ملتے ہیں، رشک آتا ہے ایسے پھولوں پہ،
رشک آتا ہے ایسے پھولوں پہ صحن منہاج میں جو کھلتے ہیں۔ حضرت کرام قدر، ہمارے قائد نے کسی حکومتی مدد، کسی ایجنسی، کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار کی مدد کے بغیر اتفاق اکیڈمی سے لے کر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن تک، شریعہ کالج سے لے کر دی منہاج یونیورسٹی تک، عوامی تحریک کی عوامی اور تعلیمی منصوبے سے لے کر MES کے 600 سے زائد ماڈل سکولز تک، تحفیظ قرآن سے لے کر ملک بھر میں اسلامک سینٹرز تک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مراکز اور کمیونٹی سینٹرز تک ایسا تعلیمی انقلاب برپا کیا کہ اپنے تو کجا غیر بھی اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے یہ غیر سیاسی سطح پر یہ عظیم الشان تعلیمی نیٹ ورک کو دیکھ کر دی انٹرنیشنل بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ کیمبرج نے ان کو 98-99 کی شخصیت قرار دیا اور دی امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے انہیں دی آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف دی 20th سینچری کا ایوارڈ دیا۔ اس لیے مجھے کہنے دیجیے، علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد، فن گویائی میں برتر ہے ہمارا قائد، زندگانی کا سمندر ہے ہمارا قائد، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ حاضرین محترم، ہمارے قائد نے جہالت و بے مقصدیت کے اس دور میں اس نظام تعلیم کا آغاز کیا ہے جس سے امت مسلمہ کو ہر دور میں امام اعظم اور امام مسلم و بخاری ملتے رہے، امام رازی، امام غزالی، امام سیری، امام جامع، امام نسائی، امام سعدی، شافعی، فارابی، بیہقی، بستامی، شیرازی، حجویری، سرہندی، سیوطی اور مولائے روم جیسے عظیم ہستیاں ملتی رہیں۔ حاضرین محترم، میرے قائد نے ایسا نظام تعلیم پیش کیا ہے جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ بھی، تربیت بھی ہے اور مقصدیت بھی، قرآن و سنت بھی ہے اور جدید علوم بھی، تصوف الاخلاقیات بھی ہے اور معاشیات بھی۔ اس تعلیمی منصوبے کی توثیق کرتے ہوئے ہمارے قائد نے آئندہ آنے والی صدیوں کے لیے منہاج ایجوکیشن سٹی کا ناظر المثال منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، اس منصوبے سے انشاءاللہ علم و فکر، شعور و آگاہی کے ایسے دیپ جلیں گے کہ جہالت و مایوسی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ میرے قائد کے عظیم رفقا، ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے قائد کے دست و بازو بن جائیں، ہمارا جینا بھی اس مشن کے لیے ہو اور مرنا بھی، کیونکہ اس دور پرفتن میں ہمارا قائد وہ عظیم قائد ہے جس کی تکبیر مسلسل دنیا کے 5 بر اعظموں میں سنائی دے رہی ہے، اور کیونکہ ہمارا قائد ایک تحریک ہے طاغوتی نظام کے علمبرداروں کے خلاف، ہمارا قائد ایک بغاوت ہے وقت کے بدمست حکمرانوں کے خلاف، ہمارا قائد ایک نقیب ہے بھٹکے ہوئے کارواں کا، ہمارا قائد ایک روشن چراغ ہے ظلمت آفاق میں، ہمارا قائد ایک دھڑکن ہے بے قرار دلوں کی، ہمارا قائد ایک آرزو ہے مچلتے ہوئے جذبوں کی، ہمارا قائد ایک خوشبو ہے اس نفرت زدہ ماحول میں محبت و امن کی، اور ہمارا قائد ایک نوید جاں فضا ہے مستحفی انقلاب کی۔ اس لیے مجھے کہنے دیجیے، امت بے نوا کو نظر کھا گئی، امت بے نوا کو نظر کھا گئی، کیوں مقدر پہ کالی گٹھا چھا گئی، لٹ گئی بندگی پٹ گئی زندگی، لٹ گئی بندگی پٹ گئی زندگی، اب تو جیون ہمارا ہے شرمندگی۔ آئیے میرے ساتھ کہیے، روح